والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الحديث رواه الإمام بخاري في كتابه الصحيح صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسولنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہم ہر جمعرات کی طرح اس جمعرات بھی راتب الحداد اور قصیدہ بردہ شریف پڑھنے کے لیے اور اس سے اپنے روح کو اپنے قلب کو جلا بخشنے کے لیے اور اپنے دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو داخل کرنے کے لیے اپنے دل کو عشق مصطفیٰ سے منور کرنے کے لیے ہم یہ ہر ہفتے مجلس منعقد کرتے ہیں. تو آئیے اسی حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک سے پہلے ایک مرتبہ ہم سب ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انشاءاللہ تعالی آج ہم اس ہستی کا ذکر خیر کریں گے. اس ہستی کے بارے میں کچھ ان کے حسن کے پرتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, جاننے کی کوشش کریں گے کہ جس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کی تخلیق فرمائی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, کہ تم میں سے کوئی بھی شخص کامل ایمان والا نہیں بن سکتا ہے جب تک کہ میں اس کے نزدیک خود اس سے, اس کے والد سے اور تمام لوگوں سے محبوب ترین شخص نہ بن جاؤں. اور یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے ہیں کہ میں سب سے زیادہ محبوب بن جاؤں, کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے تمام بہت ساری چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے سے ذریعے سے بہت ساری چیزیں ہمیں عطا فرمائی ہے, لیکن ہر چیز کے بارے میں نہیں فرماتے ہیں کہ اس چیز سے سب سے زیادہ محبت کی جائے, اس چیز سے سب سے زیادہ محبت کی جائے, یہ نہیں فرماتے ہیں, بلکہ اپنی ذات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنا تمہارے ایمان کا دار و مدار اس پر ہے کہ تم کس سے زیادہ محبت کرتے ہو. اگر تم اپنے مال و دولت سے محبت کرتے ہو پھر بھی ایمان کامل نہیں, اپنے گھر والوں سے مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہو پھر بھی ایمان کامل نہیں, اگر مجھ سے زیادہ محبت لوگوں سے کرتے ہو پھر بھی ایمان کامل نہیں. تو ایمان کامل اور کامل مومن کب بنے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب تک تم سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ. اب دیکھیے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک اور آپ کا حسن اور آپ کی عظمت بھی ماشاءاللہ کیا عظمت تھی. آئیے آپ کے حسن کے بارے میں تھوڑا سا ایک تذکرہ کرتے ہیں. حدیث پاک میں حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شمائل ترمذی میں حدیث لاتے ہیں, برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, وہ فرماتے ہیں یقول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا مذبوعا, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسے شخص تھے کہ نہ آپ زیادہ لمبے تھے نہ آپ کا قد زیادہ چھوٹا تھا, آپ درمیانی قد کے مناسب قد کے تھے.
اور دونوں سینہ آپ کا کشادہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال گھنے اور کانوں تک پہنچتے تھے اور آپ کا سارا حلیہ ایسا تھا کہ آخر میں فرماتے ہیں کہ ما رأیت شیئا قط احسن منی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بال کا تذکرہ فرماتے ہیں، حضور کے رخ زیبا کا تذکرہ فرماتے ہیں، حضور کے ہاتھوں کا تذکرہ فرماتے ہیں، حضور کے بطن مبارک کا تذکرہ فرماتے ہیں، حضور کے سینے کا تذکرہ فرماتے ہیں، حضور کے قدم کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ جب سارا تذکرہ کر دیتے ہیں، ساری کیفیات بیان کر دیتے ہیں، تو آخر میں کہتے ہیں کہ اے سننے والے، یہ نہ سمجھنا کہ حضور اسی طرح سے ہے جیسے میں نے بیان کیا، نہیں، بلکہ ما رأیت شیئا قط احسن منی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنے خوبصورت تھے، آپ ہر ادا میں، آپ کا ہاتھ بھی، آپ کی آنکھیں بھی، آپ کی صورت بھی، آپ کا جسم بھی، آپ کا سینہ بھی، آپ کا قدم مبارک بھی اتنا حسین تھا کہ آپ جیسا حسین میں نے کبھی نہیں دیکھا، آپ جیسا حسین میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ اتنے حسین حضور علیہ الصلوۃ والسلام نظر آتے تھے صحابہ کرام۔ اور آگے سنتے چلیے کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، اور یہ حدیث بھی حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی اپنے شمائل ترمذی میں لے کر آئے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم جب دیکھتے، حضور کا چہرہ مبارک کو دیکھتے، تو ہم میں سے کسی بھی شخص کی یہ ہمت اور طاقت نہیں ہوتی تھی، ہمارے لیے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ہم حضور کو جی بھر کر دیکھ سکیں، کیونکہ جب ہم حضور کو دیکھتے تو حضور کے چہرے مبارک سے اس طرح کی روشنی اور آپ کے انوار و تجلیات نکلتے کہ ہمیں خدشہ ہوتا کہ کہیں ہم حضور کے اس انوار و تجلیات سے کہیں ہماری آنکھیں ضائع نہ ہو جائے۔ حضور کے چہرے مبارک سے اس طرح کی نوریں اور جھلکیاں نکلتی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی صحابی یہی فرماتے ہیں کہ لما نظرت الى انوارہ صلی اللہ علیہ وسلم وضعت کفی علی عینی خوفا من ذہاب بصری، کہ جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے انوار کو دیکھتے، آپ کے چہرے مبارک کو دیکھتے، تو ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی آنکھوں پر رکھ لیتے، اس خوف سے رکھتے تاکہ ہماری آنکھیں حضور کے اس نور سے کہیں ختم نہ ہو جائے۔ اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے نور اور تجلیات نکل رہی ہوتی تھی۔ اسی طرح سے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدارج النبوہ میں فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سر انور سے لے کر قدم پاک تک نور ہی نور تھے۔ ایک بار بولیے سبحان اللہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قدم مبارک سے لے کر سر تک آپ کا سارا وجود نور ہی نور تھا، کہ آپ کے حسن و جمال کا نظارہ کرنے والے جو آپ کے حسن کو دیکھتے اور آپ کے حسن کا نظارہ کرتے تو وہ آپ کے حسن کو نہیں دیکھ پاتے، بلکہ آنکھیں چندیا جاتی تھی، اور آپ کے جسم اطہر چاند اور سورج سے بھی زیادہ منور نظر آتا تھا، چاند اور سورج سے بھی زیادہ منور اور تابہ نظر آتا تھا۔ یہاں پر ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک عجیب اور ایمان افروز قول نقل کرتے ہیں، ایک عجیب اور ایمان افروز قول نقل فرماتے ہیں ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ قصیدہ بردہ کی شرح میں ہم لوگ قصیدہ بردہ پڑھے ہیں نا، اس میں حضور کے عشق کو بیان کیا گیا ہے الگ الگ مرحلے میں۔ اسی کی شرح ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں الزبدۃ فی شرح البردہ، کتاب کا نام کیا ہے؟ الزبدۃ فی شرح البردہ۔ اس بردہ شریف کی شرح میں لکھتے ہیں ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہ اذا ذکر علی میت حقیقی صار حیا حاضرا، آگے فرماتے ہیں اذا ذکر علی کافر وغافل جعل مؤمنا وذاکرا لیکن اللہ تعالی ستر جمال هذا الدر المکنون۔ امام
मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हुजूर अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजा है, तो भेजने से पहले अल्लाह ताला ने बशरी लिबास में मलबूस करके भेजा है। जो हुजूर अलैहिस्सलाम की असल नूरानियत और असल हकीकत थी उसमें जाहिर नहीं फरमाया, बल्कि आपकी हकीकत मोहम्मदिया पर, आपकी असल हकीकत पर बशरी लिबास एक चढ़ा दिया, और जिससे असल हकीकत और असल नूर को छुपा कर रख दिया गया है। मुल्ला अली कारी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि आज भी अगर हुजूर का जिक्र हकीकी अल्लाह ताला पूरी दुनिया पर वाज़े फरमा दे, पूरी दुनिया पर जाहिर फरमा दे, और उस जिक्र हकीकी को अगर मरे हुए हकीकी मुर्दे के सामने बयान किया जाए तो वो जिंदा हो जाएगा उस हकीकी को। और अल्लाह ताला हुजूर अलैहिस्सलाम की हकीकी जमाल को और हकीकी खूबसूरती को और हकीकी नूरानियत को अगर आलम के सामने जाहिर फरमा दे तो जितने भी काफिर नजर आते हैं सारे के सारे मोमिन हो जाएंगे। जितने भी काफिर नजर आते हैं सारे के सारे मोमिन हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने इस छुपे हुए मोती को, छिपे हुए हीरे को अल्लाह ताला ने छुपा कर रखा है। क्यों? कि इसमें बहुत ज़्यादा हिकमतें हैं, बहुत बड़ी बड़ी हिकमतें हैं कि अल्लाह ताला हुजूर के नूर को अगर जाहिर फरमा देता तो सारे के सारे लोग ईमान ले आते, तो फिर ईमान बिल गैब का कोई मसला ही नहीं रहता। और अल्लाह ताला यहाँ इम्तिहान लेना चाह रहा है ताकि जो हुजूर का मुहिब है, जो बिन देखे हुजूर को देखता है, बिन देखे हुजूर की बात मानता है और बिन देखे हुजूर के कहे हुए इरशाद पर चलता है, वो जब क़यामत के दिन आएंगे और इस दुनिया में रहकर जो हुजूर की शान में भोका करते हैं, जो हुजूर को जलील कहा करते हैं, जो हुजूर को अपने जैसा कहा करते हैं, और जो हुजूर की सारे आलम में बैठकर टीवियों पर भोका करते हैं, जब वो भी क़यामत के दिन आएंगे और हुजूर को बिन देखे मानने वाले भी आएंगे, तो उस वक्त पता चले कि हुजूर के मानने वाले किस दर्जे में थे और ये बदबख्त और जहन्नमी किस दर्जे में जहन्नम में होगा। अल्लाह ताला इसको जाहिर करने के लिए छुपा कर रखा है ताकि अगर जाहिर कर दिया जाए तो हर कोई ईमान ले आएगा, तो फिर ईमान बिल गैब नहीं रह जाएगा। इसलिए अल्लाह ताला ने छुपा कर रखा है हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़ाहिरी हुस्न को छुपा कर रखा है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी अहादीस है, बहुत सारी रिवायतें हैं। एक मरतबा हज़रत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमा के वालिद, ये मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमा खुद अपनी किताब में इस वाक़ये को लिखते हैं। वाक़ये को लिखने के बाद फरमाते हैं कि मेरे वालिद ने इससे पहले एक अब्दुल अजीज़ बिन दब्बाग रहमतुल्लाह ताला अलैह, अब्दुल अजीज़ दब्बाग बहुत बड़े सूफिया थे, बहुत बड़े वली थे। इनका एक कौल नकल करने के बाद अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी के वालिद का कौल नकल करने के बाद हम अपनी तकरीर को ख़त्म कर देंगे। अब्दुल अजीज़ दब्बाग रहमतुल्लाह ताला अलैह अल इबरीज़ में फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम के नूर का मजमुआ, हुजूर अलैहिस्सलाम के नूर का मजमुआ मतलब हुजूर अलैहिस्सलाम के नूर को, किसको? एक बार बोलिए, हुजूर अलैहिस्सलाम के नूर को। अब गौर से सुनना क्या फरमाते हैं अब्दुल अजीज़ दब्बाग। और अब्दुल अजीज़ दब्बाग उन औलिया किराम में से थे जिसको अल्लाह ताला ने बगैर पढ़े विलायत के दर्जे तक पहुंचा दिया था। अब्दुल अजीज़ दब्बाग फरमाते हैं कि दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं है जिसको मैं नहीं पढ़ा। आप मदरसे में जाके एक किताब भी नहीं पढ़े थे, लेकिन फरमाते हैं कि दुनिया में जितनी भी आसमानी किताब मौजूद है मैंने सारी की सारी पढ़ ली है। तो एक शख्स इंजील लेके आ जाता है, तौरात लेके सुरियानी इब्रानी ज़बान में लेके आ जाता है, आप उसी वक्त सारी इंजील और ज़बूर सारे के सारे मसाइल जो भी होते हैं सारे बयान कर देते हैं वहाँ पर। इतने बड़े पाए के वली हैं। वो फरमाते हैं कि अगर हुजूर अलैहिस्सलाम का नूर अगर अर्श मुअल्ला पर रख दिया जाए, अगर हुजूर अलैहिस्सलाम का नूर अगर अर्श मुअल्ला पर रख दिया जाए, व इन्ना मजमुआ नूरिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ वुज़िअ अलल अर्शि लज़ाबा, कि अगर हुजूर के नूर को अर्श पर रख दिया जाए तो पूरा अर्श हुजूर के नूर से पिघल जाएगा, पूरा अर्श हुजूर के नूर से पिघल जाएगा। नूर क्या होता है? नूर पिघला देता है। नूर यानी रोशनी।
اگر اس کو روشنی میں ڈالو گے یہ پگھل جائے گا، تاب نہیں لے سکتا ہے، سنبھال نہیں سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں حضور کی نور کی تپش کا یہ عالم ہے، اگر اس کو عرش پر ظاہر کر کے مجموعہ رکھ دیا جائے تو پورا عرش معلیٰ پگھل جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں وَلَوْ جُمِعَتْ الْمَخْلُوقَاتِ كُلُّهَا وَوَضَعَ عَلَيْهَا ذَلِكَ النُّورَ الْعَظِيمُ لَتَحَافَتَتْ وَتَسَاقَطَتْ۔ اور فرماتے ہیں اگر حضور کے نور کو جمع کیا جائے اور حضور کے نور کو جمع کر کے ساری مخلوق پر اس کو رکھا جائے تو اس نور کی وجہ سے، اس عظیم نور کی وجہ سے ساری مخلوقات فنا ہو جائے گی، ساری مخلوقات ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی۔ یہ فرماتے ہیں جب اس طرح کا حسن ہے تو ایک مرتبہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ کے والد ماجد خواب میں حضور کو دیکھتے ہیں اور حضور کو دیکھ کر ایک سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یوسف علیہ السلام کو زنان مصر نے دیکھا تو انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حسن تو آپ کے حسن سے ایک حصہ اور ایک جز تھا، لیکن آپ کے حسن کو عوام و خواص سب نے دیکھا لیکن کسی کی یہ حالت نہیں ہوئی، اس میں کیا راز ہے؟ تو حضور علیہ السلام جواب دیتے ہیں ان کو کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو اور میرے حسن کو اس مخلوق پر اگر ظاہر کر دیتا، اس مخلوق پر ظاہر کر دیتا تو جو کیفیات زنان مصر کی یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ہوئی تھی اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، اگر اللہ تعالیٰ میرے حسن کا پردہ ہٹا دے تو میرے حسن کی وجہ سے جو کیفیات ان کی ہوئی تھی اس سے کہیں زیادہ کیفیات مجھے دیکھنے والے شخص کی ہوتی۔ لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے امت پر رحم کیا ہے کہ میرے حسن کو چھپا کر رکھا ہے، اور یہی حسن کہاں ہے آج؟ یہی حسن کہاں ہے؟ مدینہ شریف میں جلوہ فرما ہے، مدینہ شریف میں آرام فرما ہے۔ اسی لیے کہنے والے آج بھی شوق میں کہتے ہیں، آج بھی شوق میں ان سے ندائے لگاتے ہیں، حضور سے عرض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کس لیے؟ اب وہ کہتے ہیں، شاعر کیا کہتا ہے کہ طیبہ بلانا آقا، سبحان اللہ، طیبہ بلانا، کہ طیبہ بلانا آقا، طیبہ بلانا، کہ طیبہ بلا کے طیبہ بلا کے دل کی حسرت مٹانا، طیبہ بلانا آقا، طیبہ بلانا۔ جب حضور کی زیارت ہو جاتی ہے اور دل کی حسرت مٹ جاتی ہے تو دیکھنے والا کہتا ہے آئے ہائے کیا حسن ہے، دیکھنے والا کہتا ہے حسن نہیں ہے بلکہ حسن کے بادشاہ ہیں، تو کہتے ہوئے عرض کرتا ہے تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا آقا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا، ہے چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔